آلودگی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، نگاہ پیدا کر اے غافل تجلی عین فطرت ہے، کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ رسپیکٹیبل آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ شکریہ۔ کمپیئرنگ یوم اقبال۔ عقابی شان سے چپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صد، آج ہم شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا یوم ولادت بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ آج اس سلسلہ میں سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقاریب کا انعقاد ہوگا، جبکہ اخبارات یوم اقبال پر خصوصی ایڈیشن شائع کر رہے ہیں اور سرکاری اور نجی الیکٹرانک میڈیا پر فکر اقبال پر خصوصی پروگرام نشر اور ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، کیونکہ اقبال ہی اسلامیان برصغیر کا وہ واحد اور بے بدل قائد ہیں جنہوں نے انگریز اور ہندو کی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانان ہند کی قسم پرسی اور کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ خطہ ارضی کی ضرورت محسوس کی، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا، اور پھر ایک درد مند مسلم لیگی قائد کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو انگریز اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی حالت زار سے مایوس ہو کر مستقل طور پر لندن چلے گئے تھے، انہیں خط لکھ کر واپس آنے اور اسلامیان ہند اور مسلم لیگ کی قیادت کرنے کے لیے قائل کیا۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ سامعین کرام، یوم اقبال کے خصوصی پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینا چاہوں گی جماعت ہفتم کی طالبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت ہشتم کی طالبہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اب علامہ محمد اقبال کی ابتدائی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لاتی ہیں جماعت پنجم کی طالبہ۔ سامعین کرام،
بر صغیر کے لوگوں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میسر نہ ہوتی تو ایک الگ مملکت کے لیے کبھی سوچ پیدا نہ ہوتی، نہ اس کا حصول ممکن ہوتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بھی علامہ اقبال کی صلاحیتوں کے قائل تھے، جن کا انہوں نے علامہ اقبال کے تعزیتی بیان پر اعتراف بھی کیا کہ ان کے لیے آپ ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی تھے، جو کسی لمحے بھی متزلزل نہ ہوئے اور ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب میں جماعت ہفتم کی طالبہ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی خدمات پر اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دوں گی۔ جناب صدر، علامہ محمد اقبال کی بہت ہی مشہور نظم پرندے کی فریاد بہت مقبول ہوئی، اور یہ قیدی پرندے کی فریاد ہے، لیکن اس کے بعد اسے اس زمانے میں محکوم ہندوستان کی فریاد سمجھا جانے لگا۔ قومی حلقوں میں بھی یہ نظم بے حد پسند کی گئی۔ وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس سے، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس سے، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اس نظم پر ٹیبلو پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت سوم کی ننھی طالبات کو۔ میں اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازہ صحرا، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، نگاہ پیدا کر اے غافل تجلی، عین فطرت ہے کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔